سے بٹیا نبی بھول نہ جانا لوگوں اسے بٹیا نبی بھول نہ جانا لوگوں تسی کہو گے تاری سال آلے پیدا ذکر کریے تے کی مل گئے اشرک نمازہ میں پڑھ لیا روزے بھی رکھ لیا زکاة بھی دیتے آل دا ذکر نال کریے پانچ ربیع الاول شریف نو حضرت امام حسن دا ذکر نال کریے گزارا ہو جاتا ہے سارے جو محرم وچ ذکر کر لیتا ہے میں کھبے یادا گزارا ہوتا میرے نبی دی حدیث آج مستدرک للحاکم دے اندر نقل نہ ہوتی گزارا نہیں ہوتا قائد میرے پاک نبی نے ایک بندے دلال جناب مسلمانوں فرمایا فرماؤ اندہ رجولا صافنا بین رکن والمقام وصلى وصاما ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم دخل النار میرے پاک نبی نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی نے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے میرے پاک نبی نے فرمایا او لوگوں ایک بندہ مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان ساری زندگی مصلی بچا کے رکھے ساری زندگی اے جتنا بھی بادتا کے بڑا مان ہے اور نواستے اے جملہ میں دینا چاہنے کے جملہ میں حضور کے حدیث ہے فرمایا ایک بندہ مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان مصلی بچا لوے جڑا عمرہ کرن جاندے نے او جان دے نے مرد سوچے ایک گھڑی بھی اتھے کھڑے نہیں ہونے دیتے میرے پاک نبی نے فرمایا اتھے مصلی بچا لوے ساری زندگی صلی اتھے بیٹھ کے ساری رات نفل پڑھتا رہے وصابہ مسلسل روزے رکھتا رہے ہر وقت حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان او بیٹھ کے عبادتوں کر رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں ثم لقی اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا اس حالت اگر دنیا تو چلا گیا دخل النار او بندہ جہنم کے اندر ڈائریکٹ جائے گا او جنتی نہیں کسی سونے اے سانی سمجھ نہیں آئی او مسلسل روزے بھی رکھنے والا ہے نمازہ بھی پڑھنے والا ہے ساری زندگی کعبۃ اللہ دے گول گزاری ہے مقام ابراہیم حجر اسود جناب میں چومن والے نے شفاعت کرے گا ساری زندگی اتھے گزاری ہے سونیاں پھر بھی جنت وچ کیوں نہیں گیا کیا کعبۃ اللہ نے نہیں بچایا کیا حجر اسود نے نہیں بچایا کیا مقام ابراہیم نے نہیں بچایا کیا نمازہ کے روزے نے نہیں بچایا میرے پاک نبی نے فرمایا او لوگوں اے نمازہ بھی اللہ نے اے نمازہ بھی اللہ نے اے روزے بھی اللہ نے حج کے عمرہ کرنا بھی اللہ نے ساری عبادتاں فائدہ پہنچانے والیاں نے نہ کرے بندہ تے گناہ کبیرہ کا مرتکب ٹھہر گئے یا رسول اللہ اے بندہ تے سارا کچھ کرنے والا ہے پھر جہنم دے اندر کیوں گیا میرے پاک نبی نے فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں اے نمازی بھی روزے رکھنے والا تہجدہ پڑھنے والا حج کعبۃ اللہ دے گول زندگی گزارنے والا لیکن جہنم دے اندر اس واسطے گیا ہے اے جملہ سن کے کوئی بندہ چھپ نہ رہے فرمایا جہنم دے اندر اس واسطے گیا ہے میری آل دے نال بغض رکھدا ہے میری آل بیت دے نال عداوت رکھدا ہے میری آل نال دشمنی رکھدا ہے نمازاں تے روزے فائدہ اودوں دین گے جدوں میری آل دے نال پیار ہوے پھر نمازاں پڑھے پھر عمرے کرے پھر حج بھی کردا
اپنے کو ساری تقریر کر کے چلے گئے ہر موجہ ملاشہ دے اندر میرے پاک نبی نے اندے تے دلیل دیتی ہے فرمایا الزامو مودتنا فإنه من لقي الله دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا میرے پاک نبی نے فرمایا او لوگو میری آلال مودت کرو میری آلال مودت کرو فإنه من لقي الله جڑا مودت کر دیا ہویا محبت کر دیا ہویا ذکر کر دیا ہویا ذکر سن دیا ہویا ایسی دنیا تو چلا گیا فرمایا دخل الجنت بشفاعتنا میری آلال بھی شفاعت اللہ اس بندے رو جنت عطا فرمایا اس رب کی قسم ہے جن نے قبضہ قدرت میری جان ہے لا ينفع عبدا عمله کسی بندے کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا الا بمعرفت حقنا ہونی دیر تک نمازہ فائدہ نہیں دے گا ہونی دیر تک روزے میں زکاة میں حج فائدہ نہیں دے گے یا رسول اللہ سانو کی کرنا پڑا ہے فرمایا اللہ بمعرفت حقنا جتنی دیر تک میرے آج حق نہ پہچانے جتنی دیر تک ہونے دل میں آج محبت پیدا نہ ہوئے ہونی دیر تک عملہ نے فائدہ نہیں دینا جب آلال پیار کرے گا اللہ عملہ دے صدقے جنت عطا فرمائے گا اس واسطے آخر سے میرے نال مل کے پالو لوگوں عظیم کیا میں نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دل میں صدیق عمر کو رکھنا کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا اللہ امید ختم عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں دوستوں ہر عبادت فائدہ دے دی لیکن کبھی دے ایو دی سان حضور دے صحابہ دے بارے میں کیونکہ موضوع اسی حضور علیہ السلام نے صحابہ قیام آل بیت مصطفیٰ ایک نوم دے نام بنیا میرا بڑا انہاں دے بارے بحث بھی نہ کریں یا جنہاں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ کہہ رہے کہ میں راضی نہیں آسان میں کہنا چاہیے کہ حضور دے سارے صحابہ دے بھی اللہ راضی ہے اہل بیت مصطفیٰ دے بھی اللہ